الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى ويتبع سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. ہماری ایک کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، مفتی صاحب نے بھی پڑھی ہوگی وہ کتاب، شرح عقائد. شرح عقائد میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تصدیق کا، مکمل تصدیق کا. ایمان نام ہے، بھائی بتائیے نا، دہراؤ. Don't skate. You told me you skate. Don't skate. I never ask you. I will ask جمال بھائی انشاءاللہ. ایمان نام ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تصدیق. شریعت اسی کو کہتے ہیں، شریعت ہے نا پوری شریعت، یہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کرنا، اقرار کرنا. ایک آدمی ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی کامل اتباع کرنے والا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات میں نے کیوں کہی آج کہ عموماً آپ لوگوں کی وصولی کے لیے، آپ جو آتے ہیں جمعے کے دن، آپ لوگوں کی وصولی کے لیے کہ بھائی میں عموماً جمعے کے دن ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ نماز کی بات ہوتی ہے، اصلاح کی بات ہوتی ہے، ارشاد کی بات ہوتی ہے، اعمال کی بات ہوتی ہے، اس میں ترغیب کی بات ہوتی ہے، ترہیب کی بات ہوتی ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر والے بن جائیں. لیکن یہ جو مرکز ہے، یہ جو بنا ہوا ہے مرکز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ عقیدے کی محنت ہے، ایک خاص محنت ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی محنت ہے. لیکن آپ حضرات کی وصولی کے لیے میں کبھی رائٹ بھی جاتا ہوں، کبھی لیفٹ بھی جاتا ہوں، کبھی اسٹریٹ بھی جاتا ہوں، کبھی پیچھے بھی جاتا ہوں. اعمال اور احکام کی ترغیب، آخرت کی بات، لیکن ان ساری چیزوں کا اقرار، ساری چیزوں کی تصدیق، سارے اعمال کی بات، دنیا اور آخرت کی ساری باتیں، وہ اس بات پر بنیاد ہے اس کی کہ جب تک آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تصدیق، ان کی شریعت، کامل شریعت کو آپ نہیں مانتے، اس وقت تک آپ کی یہ جتنی باتیں ہیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہیں، اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے. آپ حج کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نہ کریں. ایک آدمی نبی کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کی تصدیق کرنے سے، اس کے ماننے سے، بعض ذرا غور سے سنیے گا میری بات، تھوڑی سی آج شاید آپ کو تھوڑی مشکل لگے، اسی لیے میں آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں کہ نبی کی نبوت کوئی مذاق نہیں ہے کہ ایک آدمی بس دعویٰ کر لے اور تصدیق کر لی، بات ختم ہو گئی. نہ ایسا نہیں ہے معاملہ. ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے مان لیا، بس ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے، کافی ہے. ہاں جی زہیب بھائی، آپ آئے نا اتنا دور سے، کنگ کراس سے، تو آج دیکھیں پھر ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے اتفاقاً. میرا موضوع پچھلے ہفتے کیا تھا میں بھول گیا ہوں. نہیں، پچھلے ہفتے میں نے کیا بات کی تھی، علماء کے حوالے سے بات کی. اور آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج آپ لوگوں کو عمرے کا صحیح طریقہ سکھاؤں، لیکن میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے چونکہ ہمیں حج سے روک دیا گیا. 67,000 حاجی اس سال پاکستان سے حج پہ نہیں جا رہے، اور دنیا بھر سے تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ حج پہ نہیں جا رہے ہیں. تو میں حج پہ بات کروں کیسے؟ پچھلے سال 10-15 بیان کیے، جو ایک موٹیویشنل جو ایک لیول تھا وہ نیچے آ گیا میرا حج کے حوالے سے. اور اس سال الحمدللہ ہمارے یہاں سے پوری دنیا سے تقریباً 40 کے قریب میرے ساتھ جا رہے تھے. اور صرف یہ جانا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی رقم کو پورے کتنے سالوں کی جمع پونجی تھی وہ جمع کرائی تھی. اس سال ایک ساتھی جو جا رہے تھے وہ 6 لوگ تھے بچوں سمیت، انہوں نے مجھے بتایا، خود ایجنٹ کے پاس گئے، انہوں نے 1 کروڑ جمع کرایا، کسی نے 2 کروڑ جمع کرایا، کسی نے 3 کروڑ جمع کرایا خاندان کے. حج تو گیا ہی گیا، لیکن اب پیسوں کی ریکوری کے معاملے کے اندر لوگ پریشان ہیں کہ جس طریقے سے حج کے معاملے کے اندر ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں کہ بھائی اس کا قصور، اس کا قصور، اس کا قصور. بھائی ہم تو کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہمیں تو چاہیے تھا حج پہ جانا ہے بس. اب لوگوں کے اندر ڈر یہ بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح پیسوں کی ریفنڈ اور ریکوری کے معاملے کے اندر بھی یہی پنچایت شروع ہو جائے گی کہ بھائی اس کا قصور ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کے بعد جاؤ، اس کے بعد اس کا قصور ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ٹوپیاں پہناتا رہے گا. ہمارے ساتھ ایک جانے والے ایک ساتھی ہیں جن کو میں جانتا نہیں ہوں، ملا نہیں ہے مجھ سے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں سہیل بھائی مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں، میں نے ٹھیک ہے 60 سال کی عمر ہے، میں نے غلطی کی، اتنے عرصے کے بعد میں حج کر رہا ہوں،
میری بہت بڑی غلطی ہے، لیکن میں نے کہا چلو میرے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، میری بہو ہوگی، شادی ہوگی، میں ان کو سب کو ایک ساتھ لے جاؤں گا۔ پیسے میں نے جمع کیے اور میں نے ایک ڈبہ ایسا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ جو پیسے میں انکم ہوگی ان میں سے صرف اور صرف حج کے لیے میں استعمال کروں گا اور جمع کروں گا۔ 60 سال میں نے 1.5 کروڑ جمع کیے صرف اس کے لیے، لیکن اب بھی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک لے جائے گا، مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، میرا ذہن ابھی صرف اور صرف حج پر ہے۔ لوگوں کی یہ جو حج کا معاملہ ہے وہ بڑا جذباتی معاملہ ہے اور لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ 3.5-4 لاکھ انڈونیشیا، ملیشیا، پتہ نہیں کہاں کے، انڈیا کے۔ اب میں حج کے اوپر بات کرنے والا تھا، میں آپ حضرات کو عمرے کا طریقہ سکھانے والا تھا، انشاءاللہ سکھائیں گے، چونکہ عمرے پہ تو آپ جاتے ہیں کہ عمرے کا صحیح طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن اتفاق سے میرا ذہن اس طرف گیا، چونکہ میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو مطالعے کے وقت بہت ساری معلومات ذہن میں آتی رہتی ہے اور ایک کیفیت کے اندر منتشر ہوتی رہتی ہے کہ بھئی میں سوچتا ہوں کہ یہ والی بات کروں، یہ والی بات کروں، یہ والی بات کروں۔ رات کو کوئی سوچ اور ہوتی ہے، دن میں کوئی اور سوچ ہوتی ہے، لیکن رات سے میرا یہ ذہن بن گیا تھا کہ بھئی آج ختم نبوت کی بات کریں، ختم نبوت کا مرکز ہے۔ کل کلاک کو یہ نہ کہہ دے کہ بھئی اس مرکز سے ختم نبوت کی بات ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ ختم نبوت کی نالج دینا، ختم نبوت کی بات کرنا، لوگ اس کو دنیا کے اندر اس مسئلے کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس مسئلے پر بات کرنا منع ہے، بھائی بات مت کرو۔ لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے جو بات کرے گا اس کو پکڑ لیں گے، اس کی گرفت ہو جائے گی، اس کے لیے اس کو پریشانی کا سامنا کر۔ بھائی کیوں؟ یہ تو ایک نالج کی بات ہے، ایک عقیدے کی بات ہے، ایک ایمان کی بات ہے، اور ہمارے نسل کے ایمان کا مسئلہ اس پر پورا کا پورا اس پر مدار ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہم نہیں بتاتے اپنے بچے اور اپنے اولادوں کو تو کل قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ نے ختم نبوت کا مسئلہ اس عقیدے کو کیوں بیان نہیں کیا۔ اس مسئلے کی وضاحت امت مسلمہ 1400 سال سے کرتی آ رہی ہے، اور اس مسئلے کو ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیوں سے اس کا کام اور نام بچایا، اور آپ نے کوتاہی کر دی، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اور میری ساری زندگی اس کام کے لیے وقف ہے کہ اگر میں یہ بات نہ کہوں، اللہ کے ہاں بھی یہ بات اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی یہ بات قابل گرفت ہو سکتی ہے کہ تم نے اس کام پر اپنا نام بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، لوگوں تم اسلام سے تمہیں جانتے تھے ختم نبوت کے نام سے، اور تم اس پر بات ہی نہیں کرتے ہو۔ بھائی ہم تو بات کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، میں آپ کی وصولی کے لیے، کیونکہ ہمارے اساتذہ کا طریقہ رہا ہے کہ اگر میں ہر روز یہ باتیں کروں گا، ایک ہی بات کروں گا، آپ لوگ بھی بولیں گے کہ یار ایک ہی بات پر سوئی اٹکی ہوئی، آگے دوسری بھی بہت ساری معلومات۔ تو اصلاح اور ارشاد کے ساتھ ختم نبوت کی بات کرنا، یہ جو میں نے بات کی ہے، کیا بات کی بھائی؟ آخر کے اندر جو بات جو ضروری بات تھی وہ کیا تھی؟ ہاں جی، کامل شریعت کی کامل تصدیق کرنا۔ اور یہ بات میں نے کہی کہ ایک آدمی دعویٰ کرے اور اس کے پیروکار اس کو ماننے والے ہو جائیں تو یہ بات صرف کافی ہے نا؟ کل آپ بھی کوئی دعویٰ کر دو کسی چیز کا، لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر دعویٰ، اور اس کے پیروکار بھی پیدا ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ نہ ایسا نہیں چلے گا کام کہ آپ نے مان لی اور اس نے کہہ دی کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے میں فلانا ہوں، نہ ایسا تھوڑی چلے گا۔ اس کے لیے تو پورا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا ایک انتخاب کا ایک نظام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، والدہ کے بعد سب سے پہلے ان کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑی۔ کائنات کے اندر یہ واحد شخصیت ہے کہ دیدار سب سے پہلے اپنی ماں کا کیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی صحابیت، اور اس کے بعد سب کچھ، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رہی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بن سکتے، اتنی ساری خصوصیات کے ساتھ، ان کے فضائل، ان کے مناقب حدیث کی کتابوں میں بہت موجود ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں، پڑھ لیں، پڑھنا چاہیے۔ حیات صحابہ موجود ہے انگلش کے اندر بھی بھائی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر اس کا درس ہونا چاہیے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، گجراتی میں، ہر زبان میں ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں معلومات، مستقل کتاب ہے یہ۔ کیا کہہ رہا تھا، بھول جاتا ہوں جب کوئی باتیں ہوتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں گزری ہے، نبوت کے گود میں گزری ہے۔ جب یہ نبی نہیں ہو سکتے تو 1400 سال کے بعد ایک یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائے نا۔ نیور، وی نیور ایکسپٹ اینی ون after claim محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، after the prophecy محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناممکن ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم نے ان لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ کیا کہا؟ مدینے کا ان کو کیا بنایا؟ انچارج بنا دیا کہ آپ نے ساروں کا انچارج ہے، ہر چیز کا انچارج آپ ہے مدینے، ہر معاملے کے اندر، ہر امور کے اندر۔ تو منافقین نے آواز لگانا شروع کر دی۔ کیا لگانا شروع کر دی؟ کہ بھائی دیکھو یہ بوڑھے بچے، عورتیں جو لنگڑے لولے ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ منافقین نے آواز، ان کا کام یہی ہوتا ہے، اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے تبوک میں، اس میں جا نہیں رہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو کل 17 بار ایسا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کہ مختلف لوگوں کو انچارج بنایا گیا۔ تو ان میں سے ایک موقع
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی، جس کو حدیث شریف میں نقل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. سنیے یہ بات، فرمایا کہ انت منی، تم میرے نزدیک، یا میرے نزدیک جو تمہاری حیثیت ہے، بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک کس کی حیثیت ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام his brother، اسی طرح کی حیثیت ہے تمہاری. تم کیوں گھبراتے ہو؟ یہ کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہارون کی مثال حضرت کیوں دی؟ مجھے بتاؤ ذرا بھائی، کوئی بتائے گا؟ ہاں نہیں، اصل وجہ کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. بھائی کوہ طور گئے، آپ لوگ مصر جاتے ہیں، میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. مصر جاتے ہیں آپ لوگ گھومنے کے لیے، پیرامڈ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. پیرامڈ ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ لیکن طور سینا نہیں جاتے، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، 4-5 گھنٹے لگانے پڑتے، پورا دن لگتا ہے. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کلام کیا تھا، تجلی ہوئی تھی. وہاں جایا کرو. ہمارے ایک ساتھی گئے تھے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمایا نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے کیا خیال کرنا ہے؟ کن کا؟ بنی اسرائیل کا خیال کرنا ہے. میں آ رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا، میں وہاں جا رہا ہوں، تم خیال کرنا. تو یہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے نا. میں اگر کہیں جا رہا ہوں سفر پہ، تو آپ لوگوں کو میں بولتا ہوں، جو سلمان ہے، عثمان بھائی ہے، حاجی صاحب ہیں، دریم بھائی ہیں، دلال صاحب ہیں، باقی جو احباب ہیں، امجد بھائی کو بولتا ہوں کبھی، بوبی بھائی خیال کر لینا ذرا. ایک بندہ کام کے لیے نکل رہا ہے، ضروری دین کے کام کے لیے، اور پیچھے ایک آدمی اس کا نائب بن کر تھوڑا سا نگرانی کرتا ہے، تو بہت بڑی خدمت ہے. یہ تو ایک نبی والی محنت ہے کہ لوگوں کو سنبھالنا ایسے موقع پر کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو بھائی چلو جی صلح کروا دیں، بھائی کہیں کوئی فتنہ فساد ہونے کا خطرہ ہو، بات سمجھ میں، اس کو دبانے کی کوشش کریں. اب یہاں یہ بتائیے کہ ایک آدمی یہاں یہ بیٹھ کے یہ شوشہ اس حدیث کو اٹھا کر ایک شوشہ چھوڑ دے مارکیٹ کے اندر اور کہنے لگ جائے کہ جی یہاں تو دیکھو حضرت موسیٰ نبی تھے تو یہ بھی نبی تھے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں حضور نبی ہیں، تمہاری مثال ہارون کی طرح ہے، تو تم بھی نبی ہو. اس کا مطلب، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے وہ دلیل یہ لینے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو غلط گائیڈ اور ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح حضرت ہارون نبی ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام نبی ہیں، تو حضرت علی بھی نبی بن گئے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اب یہاں ایک بات سمجھانے کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ کیا جو کنٹینیوشن آف دا پروفیسی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی. تھوڑی انگلش بھی بول رہا ہوں میں آج. ماشاءاللہ. You teach me English, mashallah. Always you talking with me. Nobody talking me. Nobody. Always Gujarati we talking in this area or Urdu talking. Mostly people in this area Gujarati, Urdu. That's why I speak always Urdu. ہمارے ایک ساتھی نے لکھا کہ بھائی ٹوٹی پھوٹی جو انگلش جو بولتے ہیں نا، تو ہمارے جو گورے لوگ ہیں تو وہ تو مائنڈ نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ بولیں آپ. عربی اگر بول رہے ہیں ہم ٹوٹی پھوٹی تو وہ لوگ چاہتے ہیں بولیں، زبان کو بولیں. لیکن ہمارے اگر ہم نے کوئی انگلش کا کوئی غلط ورڈ بول دیا تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آج یہ دیکھو غلط انگلش بول رہے ہیں. عربی اگر غلط بولنا شروع کر دی، نہیں یہ ہوتا، ہنسنے کی بات نہیں ہے. زبان کو سیکھنا چاہیے، تمام زبانوں کو سیکھیں، کوئی شرم کی بات نہیں. اب دوسری بات چلی جائے گی، جو اصل بات تھی وہ رہ جائے گی. پھر حاجی صاحب نے کہا کہ جی جلدی ختم کرنا. آج حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے کہ نہیں؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبوت کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہوئی. اگر یہ کوئی بات لوگوں کو اس بات سے اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نبوت کی تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ شرعی نبی اور غیر شرعی نبی، میں نے جو شروع کے الفاظ استعمال کیے تھے یاد رکھنا کہ سب سے پہلا جو اسٹیٹس ہے وہ نبوت کا ہے اور شریعت کے ماننے کا ہے. شریعت کو آپ مان لی، نبوت کو مان لیا اور اس کی کامل اتباع کر لی نبی کی، بس ختم ہو گئی. یہ آپ کا ایمان ہے اور اسی پر آپ کی پوری عمارت دین کی کھڑی ہوئی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھ پر ایمان لے کے آؤ، اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے شرعی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے غیر شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر وہ یہ کہ میں نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے غیر مستقل ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ انصاف کی بات ہوگی؟ پہلی والی جو بات قاعدہ کلیہ کی جو بات میں کر رہا ہوں، نبی بن گیا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس واضح طور پر حجت اور دلیل موجود ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو یہ دعویٰ کرتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ غیر شرعی نبی، غیر مستقل نبی، وہ یہ بات کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ جو اس کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں حوالہ نہیں دیتا، میرے پاس نہ دکھانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. اس نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے. تو یہاں مستقل اور غیر مستقل اور شرعی اور غیر شرعی کی بات رہ جاتی ہے، اس میں تمیز رہ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ تم نے نبی ماننا ہے مجھے، اور پھر دوسری بات
ایک جگہ یہ کہتا ہے مجھ میں نعوذ باللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک جگہ اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے اگر نبی مانا ہے تو آپ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرعی نبی ہے، غیر شرعی نبی ہے، مستقل نبی ہے، غیر مستقل نبی ہے، تشریعی نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب ملی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ مجھے بتائیے کتاب ملی ہے کہ نہیں؟ شرعی نبی ہے؟ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو غیر شرعی نبی مانتے ہیں؟ مرزا تو خود کہتا ہے کہ نہیں میں مسیح ہوں اور مجھ میں محمد رسول اللہ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر آپ مستقل نبی ہوئے، پھر غیر شرعی اور غیر مستقل نبوت کی بات یہ اس طرح کہاں سے نکالتے ہو؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں آج کے اس بیان کو کہ نبوت کی نزاکت، نبوت کی جو امپورٹنس جو ہے وہ کتنی اہم ہے، کہ ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا اور دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں نے مان بھی لیا، اس کے پیروکار چند پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد آگے ایک سلسلہ قائم ہو گیا، اور وہ سلسلہ وہ کہتے ہیں مذہبی سلسلہ، میں اس کو مذہبی سلسلہ نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں سیاسی سلسلہ ہے، کہ بھائی اس کے بعد آگے خلافت کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور دنیا بھر کے مفادات کے ساتھ اس کے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات رہ گئی تھی جو بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ نبوت مذاق نہیں ہے، جب کوئی اقرار کرتا ہے، نبی کو مانتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھی مانا ہے، تو پوری دنیا پر دنیا کے بھی اثرات ہیں، رکھتے ہیں، دنیا کے بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور آخرت کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا کے بھی فائدے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں، آخرت کا بھی۔ بھائی اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مانتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ دنیا بھی ملے گی، دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم حضور کو مانتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، زندگی کا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے، مومنین کے لیے، گناہگاروں کے لیے۔ دیکھیں مسجد نبوی میں جب آپ جاتے ہیں اور روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو یہ بات اقرار کروایا جاتا ہے امتی کے لیے، گناہگار کے لیے، وہاں بورڈ پر لکھا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں جالی پر لکھا ہوتا ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو اس امت کے جو گناہگار اور گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، میری شفاعت ان کے لیے کیا ہوگی بھائی؟ مغفرت کا ذریعہ بنے گی، بخشش کا ذریعہ بنے گی، شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اس سے بڑا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، دعویٰ کرے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہوں، تو بھائی مجھے بتائیے، امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رول ماڈل تھا پوری کائنات کے لیے، اس کی عظمت میں حرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب ظاہری بات ہے کہ اب آپ نے اس کو مانا ہے، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی میں جو مجھے نہیں مانتا تو وہ تو جہنمی ہے۔ تو یہاں مستقل اور غیر مستقل، شرعی اور غیر شرعی نبی کی کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ آپ کا دعویٰ شرعی ہونے کا ہی ہے، آپ غیر مستقل اور غیر تشریعی کی بات کر کے آپ مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ آپ نے غیر مستقل نبی کا اصطلاح کا پردہ اوڑھ کر، غیر شرعی اور غیر تشریعی نبی کا پردہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا کہ جی ہم تو یہ دیکھو یہ والی جو بات ہے حضرت علی کی جو روایت میں نے پیش، بات تو یہیں سے بات آتی ہے نا۔ تو یہاں تمیز نہیں ہے، جو نبی مانتا ہے کسی کو، چاہے حضرت ہارون کو مانتا ہے، چاہے حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، چاہے محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، تو اس کی نبوت کی ایک آدمی تصدیق کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت کی ساری کنجی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نجات اسی کو ملے، اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ حشر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، قبر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر کے اندر۔ اب یہاں جو اعتراض ہے، بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہاں جو یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ اشکال تو پیدا ہوتا ہے، شبہ تو پیدا ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ بھائی میری مثال، تمہاری حیثیت میرے نزدیک اس طرح ہے جس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضرت ہارون کی، یہ بھی نبی وہ بھی نبی، نبوت جاری ہے۔ آگے جو حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے، حدیث کے آدھے الفاظ کاٹ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں اس کا ترجمہ انگلش میں، اردو میں کے اندر، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اور پھر دھوکے کے اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ یہاں تو غیر تشریعی نبی ہے، کوئی بات نہیں آپ مان لو، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے میں کیا ہے، مان لو غیر تشریعی نبی ہے، ہلکا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں نبوت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں آپ سے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دنیا کے اندر دوسرے انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی شریعتیں آتی رہی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں ان کی شریعت کی آج اس دور کے اندر اتباع کرنا چاہتا ہوں، کسی کے لیے ممکن ہے؟ مجھے بتائیے نا، کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹیکنیکل سوال ہے، کبھی کبھار اپنے ذہنوں کو آزمائش میں ڈالا کریں، کیوں ممکن نہیں ہے؟ نہیں یہ بات ٹیکنیکل بات سمجھنے کی ہے جی، نہیں یہ بات نہیں ہے۔
ہاں یہ کچھ قریب قریب بات ہے یہ سمجھانے کے لیے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، آج حضرت آدم سے لے کر جتنے انبیاء پیغمبر تشریف لائے، بھائی یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن آپ کے بچے نہیں سمجھ رہے، پتہ نہیں آپ یہ سمجھ رہے تھوڑا تھوڑا، چلو تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے بھائی، اس میں سے جو حصہ آپ کو ملے نا سمجھنے کا چونکہ مشکل باتیں ہیں تھوڑی سی، جو حصہ آپ کو ملے اس کو پکڑیں اور سمجھائیں بچوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو میں کیا بول رہا تھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قطعی دلیل سے ان کی شریعت اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں چھوڑی۔ اگر ان کا کوئی بھی شریعت کا کوئی، ان کی شریعت کا کوئی حکم اگر آج عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکیں گے؟ بتائیے، آپ اندازہ کریں۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزات جو عطا فرمائے تھے وہ بھی نہیں۔ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ نہیں ہیں۔ ایمان لانا تو ضروری ہے کہ اب حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ بات تو، لیکن آپ یہ ہمارے لیے ختم نبوت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ، ایک معجزہ قرآن کا، میں صرف یہ اس کی قرآن کے معجزے کی بات کر، قیامت کی صبح تک محفوظ ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جذباتی ہونے کی بات ہے، اور یہ کرم فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا فضل عطا فرمایا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ معجزہ موجود ہے۔ کسی قطعی دلیل سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو لازماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور شریعت کو ماننا پڑے گا، اور کل کلاک اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو اس کو یہ ثبوت دینا پڑے گا، بھائی تم کون سی کتاب، کون سا نیا حکم، کون سی نئی بات تم لے کر آئے ہو، تم بتاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں ہے ندارت۔ زندگی کا سب سے ناکام ترین انسان مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ ہم یہ ایسے نہیں کہہ رہے، میں اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے یہ، ہم سارا دن یہ پڑھتے رہتے، ہمیں پتہ ہے، ہم سے بات کریں اس موضوع پر، ہم سمجھائیں گے، اور یہ بات کرنا یہ نالج ہے، آپ کو نالج دینا ضروری ہے۔ آخر کے اندر وہ جو حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں جو حضرت علی کے بارے میں جو یہ چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ والی حدیث واضح کر دی کہ میری تمہاری مثال میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، یعنی ان کی اہمیت، لیکن ان حیثیتوں کے باوجود کہ تم میرے نزدیک اتنے امپورٹنس ہو، اتنے اہم ہو کہ میں نے تمہیں ایک ذمہ داری تبوک کے موقع پر دی ہے، اور تمہارا مقام یہ بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جا رہے ہیں تو حضرت ہارون کو کہہ رہے ہیں کہ تم پیچھے سنبھالنا ہے، لیکن حضرت ہارون تو نبی ہیں لیکن علی نبی نہیں ہے، الا انہ، علی کے بعد علی نبی نہیں ہے تو کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا کائنات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔